السلام علیکم ناظرین، پروگرام معاشی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے پولیٹیکل لون رائٹ آفس، یعنی پولیٹیکل بنیاد پہ جو قرضے معاف کیے گئے ہیں 1971 سے لے کے اب تک، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو آرڈر دیا ہے کہ 71 سے لے کے اب تک جتنے لون رائٹ آف ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیل دے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون سے لون جینوئنلی کمرشل بیسس پہ رائٹ آف ہوئے اور کون سے پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اسٹیٹ بینک نے 97 سے لے کے اب تک کی رپورٹ دی ہے، جس کے مطابق 193 بلین روپیز کا رائٹ آف ہوا ہے، اور 71 سے لے کے 97 تک کی رپورٹ کے لیے وہ مزید ٹائم مانگ رہی ہے۔ سپریم کورٹ بہت سیریس اس معاملے پہ، پوری قوم اس معاملے میں بہت سیریس ہے۔ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ کن کن لوگوں نے اس غریب قوم کے پیسے اس طریقے سے لون کے بہانے، خاص طور سے بیسکلی نیشنلائز بینکوں سے لے کے ہڑپ کیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے کہ اگر یہ ڈی نیشنلائزیشن نہ ہوتا تو اب تک اس سے بھی بہت زیادہ کرپشن کے کیسز پولیٹیکل رائٹ آفس کے آتے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے دو بڑے جرنلسٹوں کو آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ آئیے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جاوید قریشی صاحب، جو کہ بیورو چیف ہیں آئی این پی انڈیپینڈنٹ نیوز پاکستان کے۔ انہوں نے اس موضوع پہ کافی کام کیا ہے اور ان کی ظاہر ہے اس پہ بڑی نظر ہے، وہ ہمیں بہت تفصیل بتائیں گے اس کے بارے میں۔ ان کے ساتھ بہت بڑے جرنلسٹ اور کالمسٹ بیٹھے ہیں، خورشید احمد صاحب، جو کہ صاحب کتاب بھی ہے اور اکثر ان کے کالمز جنگ وغیرہ میں آتے ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں ملکی مسائل پہ، خاص طور سے ان کا جو غربت پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور ان کی بڑی فوکس ہے۔ جاوید صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو رپورٹ اب تک آئی ہے اس پہ امید یہ تھی کہ بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے، سوائے کچھ بڑے بڑے 4-5 جنرلوں کے اور کچھ پولیٹیشینز کے ابھی تک وہ نام سامنے نہیں آئے ہیں۔ آپ نے اگر تفصیلاً رپورٹ پڑھی ہے تو آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ کون کون سے لوگ زیادہ اس میں انوالو نظر آتے ہیں اور کس طرح سے یہ کرپشن کیا گیا ہے۔ طارق صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ ابھی جو آپ نے بات کی کہ کون کون سے لوگ اس میں انوالو ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ کون سے لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں، مطلب کوئی شعبہ آپ بتا دیجئے جس کے لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں۔ میں تو سیدھی بات یہ کروں گا کہ غریب آدمی اگر اپنا منتھلی یوٹیلیٹی بل پے نہیں کرتا تو اس کی فیسلٹیز جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دی جاتی ہے۔ میں آپ کے پروگرام میں آج ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ 98 کی بات ہے، مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی ہے، پی ٹی سی ایل، اس وقت پتہ نہیں پی ٹی سی ایل تھا یا ٹی این ٹی تھا، اس وقت مجھے یاد نہیں، اس کے تقریباً 6 لاکھ روپے کے ڈیفالٹر تھے اور ان کا ٹیلی فون چل رہا تھا۔ تو اور اسی دوران پی ٹی سی ایل اگر کسی کا 1 مہینے کا بل پے نہیں ہو رہا اور نیکسٹ منتھ وہ بیچارہ نہیں پھر پے کر سکا تو اس کو جو تھا نا وہ اس کا وہ ٹیلی فون ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا تھا۔ ابھی جیسے آپ نے طارق صاحب بات کی تو یہاں بھی تکلف سے کام لیا جا رہا ہے، مطلب جو نام لیے جا رہے ہیں نا اس میں آصف زرداری صاحب کا تو کھٹ سے نام لے دیا گیا کہ جی انہوں نے کرپشن کی یا انہوں نے مطلب اگر رائٹ آف نہیں کرایا تو ملک کے خزانے کو نقصان پہنچایا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ تکلف بڑھتی جا رہی ہے، ان کے نام نہیں ڈسکلوز کیے جا رہے۔ اب وہ مجھے نہیں پتا، بہرحال یہ کہ یہ اعلیٰ عدلیہ نے جس طرح ایک آرڈرز کیا ہے اس پہ سب سامنے آئے گا، کب تک یہ اس کو جو ہے نا کیا نام ہے سیکرٹ رکھیں گے، ایک نہ ایک دن تو ڈسکلوز کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک آپ نے جیسے بات کی کہ جناب یہ بات فیکٹ ہے کہ اگر بینکوں کو پرائیویٹائز نہ کیا جاتا تو یہ کہیں جا کر کے یہ لونز جو تھے نا، ابھی تو 193 ہے نا، مے بی یہ ڈبل ہو جاتے، 392 اور سم تھنگ کچھ ایسے ہو جاتے۔ تو یہ تو مطلب اچھا کیا گورنمنٹ نے کہ اس وقت اس کو جو تھا نا، ابھی بھی نیشنل بینک تو ہے نا وہاں، نیشنل بینک ہے، ابھی تک رائٹ آف ہو رہے ہیں، نیشنل بینک ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں نیشنل بینک کو کس طرح سے یوز کیا گیا ہے کہ جنگ گروپ کے خلاف، بھائی کوئی بھی بزنس ہو، چاہے وہ جنگ گروپ ہو، چاہے طارق خان کی ABCD کمپنی ہو، بینک کے قرضے کے بغیر تو نہیں چلتی۔ ابھی انہوں نے حکم دیا ہے نیشنل بینک کو، کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، کہ ان سے 175 کروڑ روپے واپس مانگ لو۔
بھائی کوئی 175 کروڑ بزنس والا کیسے واپس کر سکتا ہے؟ اس کا ہاں, تو at a اس نے time to لیا rise. تھا اور بھی بینکوں سے لیا ہوگا, پرائیویٹ بینکوں سے بھی لیا ہوگا, اس نے لگا دیا, اس نے مشینیں خریدی, اس نے سیٹلائٹ لیا, جو بھی کیا. اب آپ اس کو ایک بینک کہہ رہا ہوں, یہ بھی تو ایک کرپشن کا حصہ ہی. بالکل بالکل. وائی نیشنل بینک, وائی ادر بینکس, وائی جنگ گروپ, وائی ناٹ اندر چینل, اونلی بیکاز کہ جنگ گروپ آواز اٹھاتا ہے. تو دیکھیے نیشنلائز بینک ہونے کا ایک بینک رہ گیا, اس نے یہ کر دیا. آج اگر تمام بینک نیشنلائز ہوتے تو شاید جیو کے تمام بینکس کریڈٹ لائن پول کر لیتے اور جیو تو بیٹھ جاتا. بالکل بالکل. احمد صاحب, آپ تو ان چیزوں پہ بہت کچھ لکھتے رہے ہیں اور آپ نے کتاب بھی لکھی اس سلسلے میں. آپ یہ بتائیے کہ جو غریب قوم کے جو پیسے اس طرح سے ضائع کیے جا رہے ہیں, اس کا غربت پہ کیا اثر ہے, عام لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر ہے, کیا اس کی وجہ سے غربت اس ملک میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور اس کے پس پردہ بڑے تلخ حقائق ہیں. ہمارا جو معاشرہ جن بنیادوں پر استوار ہوا ہے وہ یقیناً سرمایہ دارانہ نظام کا یہ نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. اس میں سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے, وہ اپنے مفادات سیلف انٹرسٹ پہ کام کرتا ہے. ہر آدمی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے کہ ہمارے مفادات کہاں تک سرو ہو رہے ہیں, کہاں تک جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں. تو یہ بنیادی غلطی جو ہے یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دیکھیں نا, پاکستان جو ہے اس کا نام جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اس میں اسلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب بتلائیے کہ اسلام کا مطلب ہی یہی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہاں جو ہے کرپشن تو پاک ہونا چاہیے ہر اعتبار سے. یہ معاشرہ جو اور اگر نہیں ہے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے, لیکن وہ جو بنیادی تصورات تھے پاکستان کے قیام کے, اسی کو سبوٹاج کر دیا گیا شروع سے. جو لیڈرشپ آئی, اور آپ کی جو ہے کوئی بھی جو ہے لیڈرشپ شعوری طور پر جو ہے یہاں پر جو ہے ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. لیڈرشپ کا فقدان شروع سے ہے. اگر لیڈرشپ اگر جو ہے وہ سنسیئر ہوتی, یہاں کی قیادت یہاں کی سنسیئر ہوتی, تو جو مسائل ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. تو اپنے اپنے مفادات کے پیش نظر جتنے بھی ہمارے جو سیاسی رہنما آئے, جتنے بھی سیاسی رہنما ہمارے آئے یا برسر اقتدار, انہوں نے وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے, اپنے اقتدار کو جو ہے استحکام دینے کے لیے انہوں نے مطلب غلط طریقے اختیار کیے تاکہ وہ ان کا اقتدار جو ہے طول ہو سکے. اس لیے انہوں نے جو ہے سب کو برائب کرنا بھی شروع کیا, سب کو قرضہ لے لو معاف کر قرضہ, ہاں معاف کر, ترقیاتی سے لے لو, چونکہ اختیارات ان کے پاس تھے. انہوں نے جو اچھا ہمارا وہ معاشرہ جہاں کہ بالکل غربت اور افلاس ہو, جہاں جو ہے مختلف جو ہے کانفلکٹس ہوں, سوشل کانفلکٹس, وہاں اس کا فروغ یقینی ہوگا. جب تک کہ آپ جو ہے نا تمام مسائل کو اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیے, بالکل قطع نظر یہ کہ ہمارا جو ہے معاشی نظام کیا ہے, ہمیں جو ہے بہرحال ایک سائنٹیفک سوچ اختیار کرنی ہوگی اگر واقعی پاکستان کو آگے لے کر کے چلا. کوئی نہیں سوچتا یہاں کوئی سوچتے. ہمارے پولیٹیشینس پہ کتنے اکانومسٹ ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے. اچھا دوسری یہ کہ وہ پورے پیپلز پارٹی کو ایک بھی اپنے کیڈر سے آدمی نہیں ملا جس کو وہ فائنانس منسٹر بنا سکتا. پہلے ان کے پاس تھے ڈاکٹر صاحب, تو وہ جو ہمارے یہاں جو ہے نا کوئی بھی یہ معاشی جو ہے وہ ان کے وہ جو آپ کے ان کا جو منشور شائع ہوتا ہے اس میں معاشی مسائل پہ کوئی چیز نہیں ہے. اچھا دوسری یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے پورے نظام کا اثر نو جائزہ لینا پڑے گا, معاشی نظام کا, اور اس پر زیادہ ایمفیسس کرنی ہوگی آپ کو. اگر معاشی نظام نہیں درست ہوگا پاکستان کا تو جو کیوس ابھی ہم